السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں فرحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ ڈسکوری چینل۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں بتاؤں گا۔ غزوہ بدر ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مکہ کو ایک پرامن شہر میں سکونت میسر ہو گئی اور ایک مختصر اسلامی ریاست قیام بھی عمل میں آ گیا۔ اسلامی احکام پر عمل کرنا اور ان کی تبلیغ کرنا بھی ان کے لیے ممکن بنا، لیکن مشرکین مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ مسلمان پرسکون رہیں، ان کی آزاد اسلامی ریاست کا قیام ہو اور آزادی کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت کر سکیں۔ انہیں یہ بھی خطرہ لاحق ہوا کہ اگر مسلمانوں کو طاقتور ہونے دیا گیا تو وہ اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا اہل مکہ سے انتقام لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مختلف سازشوں سے کام لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا معرکہ مقام بدر میں پیش آیا۔ یہ غزوہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا اور اس کے اسباب یہی تھے۔ جنگ بدر کے کئی اسباب تھے، جن میں سے ایک بڑا سبب یہ تھا کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس ہو رہے تھے۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کا سامان تھا، جب کہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لے، اس لیے انہوں نے مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ اس پر 1000 لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا راستہ روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے، جو مدینہ سے 70 میل یعنی 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مجاہدین تھے، جن میں سے 68 مہاجرین اور 1229 انصار تھے۔ اسلامی لشکر کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 6 تلواریں اور 2 زرہیں تھیں۔ سواری کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور سینکڑوں اونٹیں تھیں۔ کفار اور مسلمانوں کے لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ لشکر کفار کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا اور مسلمانوں کے سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ زمین ریتلی تھی، پاؤں ٹک نہیں رہے تھے۔ جنگ سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش برسا کر زمین کو ہموار کر دیا، ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے۔ او مجاہدین، اسلام تازہ دم ہو گئے۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگتے رہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ کی ابتدا ہوئی۔ کفار کی جانب سے قطبہ، اس کا بھائی شیبہ اور حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم میدان میں آئے اور انہوں نے جلد ہی ان تینوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمان کی غیبی مدد کی۔ بالآخر اس معرکے میں مسلمان کو فتح مبین نصیب ہوئی اور کفار کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو جہل جو کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، وہ دونوں عمر مجاہدوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ 70 کفار قتل ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 کا تعلق مہاجرین اور 8 کا انصار سے تھا۔ اس جنگ میں کفار مکہ کے بڑے بڑے بہادر اور سردار مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ بہت عمدہ برتاؤ کیا۔ ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا گیا۔ جو باقی بچے تھے، ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر سکے۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ لکھے پڑھے ہیں، وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور آزادی حاصل کر۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سیکھ ملی کہ اسلام کے جنگجوؤں نے اپنی قربانی دی اور اس سے